علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. محترم شامعین و سامعات، آج میں اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوئی ہوں اس کا عنوان ہے فضائل رمضان المبارک. جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے تو شیطان قید کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے کل دروازے کھول دیے. اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور فرضوں کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے. اس مہینے میں ہر نیکی کے لیے حکم ہے. اس بنائے پر زکوٰۃ کا ثواب بھی 70 گنے زیادہ ہوگا. اس مہینے میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی خصوصیت کے ساتھ کرتے تھے. اس مہینے میں قرآن مجید کا دورہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے. اس مہینے میں جو شخص اپنے غلاموں اور نوکر وغیرہ پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور جہنم کے آگ سے اسے آزاد کر دے گا. سب سے بڑا بدقسمت وہ شخص ہے جو رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں اللہ کو خوش نہ کر سکے اور حسنات و خیرات کا ذخیرہ جمع نہ کر سکے. اس مہینے میں جو اللہ کی خوشنودی ورثہ جوئی کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کا ثواب عز و جل کے نزدیک بے شمار ہے جس کو لکھنے کی طاقت فرشتوں کی بھی نہیں ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں. اس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا. روزہ دار کے لیے 2 وقت خوشی ہوگی. پہلا افطار کا وقت، دوسرا وہ دن ہوگا جس دن اسے رب العالمین سے ملاقات نصیب ہو. یا اللہ ہم سب کو اپنی ملاقات عطا فرما، آمین. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور پہ روزہ رکھنے کی طاقت عطا فرما، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.